تو حضرت امام غزالی رحمتہ تعالی علیہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ یہاں پر امت محمدیہ کے سب سے بڑے عالم دین آپ ہیں۔ اس کی دلیل میں دینا چاہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی ملاقات امام الانبیاء سے ہوئی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اس بات کو باعث شرف سمجھتے ہیں کہ ہماری ملاقات جو ہے یہ املا کے لال سے ہو رہی ہے۔ تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ کی جو امت کے علماء ہیں نا، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ان کی ذہانت ہے، ان کا علم جو ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ تو یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو امت کے علماء ہے، عالم دین ہے، کیا وہ اتنے ہی ذہین ہے جیسا آپ نے فرمایا؟ تو مجھے کسی عالم سے ملاقات کروائیں۔ دیکھو یار، ایک اللہ کا نبی ہو اور کلیم اللہ ہو اور سفارش امام الانبیاء کے در پر کر رہا ہو، اور کس کی؟ امام الانبیاء کے امتی کی ملاقات کی سفارش۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ہے ایک امتی کی، ایک امتی، اور وہ امتی بھی کیسا؟ جس نے اپنی ساری زندگی علم دین حاصل کرنے میں لگا دی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے اس کا شوق تو ملاقات کا، اس سے ملنے کا شوق تو اللہ کے نبی بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روح کو بلایا، اور آپ کی روح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آتے ہی نا امام غزالی نے آ کر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو عرض کی کہ میرا نام محمد بن احمد غزالی توسی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیسا پیارا نام ہے۔ لوگوں کے نام کچھ ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے نام بھی جو ہے امام الانبیاء کے ناموں پر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے تو بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی مفہوم حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیا ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا اور جس کا نام احمد ہوگا اس کو میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا، جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ کس کو؟ جس کا نام محمد ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ امام الانبیاء کے نام کی نسبت کی وجہ سے یہ شرف بندے کو حاصل ہوا ہے کہ جہنم جو ہے اس میں اس کا داخلہ منع ہو گیا۔ تو آپ نے اپنا نام بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ آپ نے ممتحن امتحان لینے کی حیثیت سے امام غزالی کو فرمایا، اے غزالی، میں نے تیرا نام پوچھا تھا، تو نے اپنا نام بھی بتا دیا، اپنے باپ کا بھی بتا دیا، اپنے دادا کا بھی بتا دیا، پردادے کا بھی بتا دیا، تو یہ اتنا لمبا کلام تو نے کیوں کیا؟ اتنی طول تو نے کلام کو کیوں دی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے نبی ہیں،
اور کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، کیا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے یہ عرض کی تھی کالا ہی عصا، کہ رب کریم میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ سوال کیا رب نے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دے دیا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن آپ نے پھر آگے کہا یہ لاٹھی ایسی ہے کہ اس سے میں پتوں کو، درختوں کے پتے جو ہے وہ جھاڑتا ہوں اور اس سے اپنی بکریاں جو ہے وہ چڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ میں دیگر کام بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ جب آپ رب کی بارگاہ میں شرف کلام حاصل کر رہے تھے تو رب نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ صرف ایک سادی سی لکڑی ہے، ایک لاٹھی ہے میری۔ تو آپ نے اتنا جواب دینا تھا، آپ نے کلام کو طوالت کیوں دی؟ تو دیکھو ایک امتی یہ جواب دے رہا ہے ایک نبی کو، اور یہ اسی طرح ہے کہ ایک طالب علم بیٹھا ہو اور کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور استاد اس سے سوال کرے تو وہ سوال کا درست جواب دے تو اس میں استاذ کی حقارت نہیں ہوتی، اس میں استاذ کی توہین نہیں ہوتی۔ تو آپ ایسے ہی اندازہ لگا لیں کہ امتحان کا کمرہ تھا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک طالب علم تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی آپ امتحان لے رہے تھے۔ تو جب حضرت امام غزالی نے یہ عرض کی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کلام کو اس وجہ سے لمبا کیا تاکہ رب کے کلام سے میں مزید برکت پا سکوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رب کے کلام سے میں مزید برکت حاصل کر سکوں، رب کے کلام سے میں مزید لذت حاصل کر سکوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، کیوں نہ اس شرف کو مزید لمبا کر کے اور رب کی جو ہے ربوبیت حاصل کر سکوں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ امام الانبیاء کے توسل سے آپ سے میں نے ملاقات کی، اور میرے لیے یہ باعث سعادت ہے اور باعث شرف ہے کہ میں ایک امتی ہوں، میں ایک نبی کا امتی ہوں، اور امتی ہونے کی حیثیت سے مجھے دوسرے نبی سے میری ملاقات ہوئی تو میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، تو میں نے آپ کے کلام کی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے کلام کو لمبا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہو، ان کے کلام سے برکت حاصل کرنا یہ بھی صالحین کی سنت ہے۔ تو برکت حاصل کرنا کسی چیز سے بھی ہو تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت